تیسری بدعت جو بہت مشہور ہے لوگوں کے اندر رجب کے مہینے میں، وہ ہے جشن شب معراج. یہ 27 رجب کی رات میں کرتے ہیں. رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور 27 رجب کی رات میں ایک جشن کرتے ہیں. لائٹنگ، گھروں کو سجانا، مسجدوں کو سجانا ایک تہوار کی طرح، عید کی طرح. حالانکہ ویسے بھی اسلام کے اندر مسجدوں کو سجانا، لائٹنگ، وہ سب صحیح نہیں ہے، کبھی بھی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ لوگ دیکھیے ایسا کرتے چلو کوئی عید کا دن ہو. تو 27 رجب کی رات میں جشن شب معراج جو لوگ مناتے ہیں، لائٹنگ، انتظام، کھانا پکوان، اچھے کپڑے، کیوں کرتے ہیں لوگ؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کرایا تھا، اسراء اور معراج ہوا تھا، تو اسی کی خوشی میں جشن کرتے ہیں لوگ. اسی کو کہتے ہیں جشن شب معراج. معراج کا جو واقعہ رات میں پیش آیا تھا، اسی کی مناسبت سے خوشی میں یہ جشن کرتے ہیں لوگ. ہر سال مناتے ہیں 27 رجب کو ہمارے ملک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر. تو لوگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں. کیا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ یہ بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج تو ہوا، یہ بات تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. بلکہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں روزانہ، یہ معراج کے موقع پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور تحفہ کے دیا. تو اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کیا اس مناسبت سے خود اللہ کے رسول نے کبھی بھی جشن منایا کہ اسراء معراج مجھے ہوا چلو ایک جشن کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں؟ کیا؟ نہیں کیا. ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے کبھی بھی اس مناسبت سے جشن نہیں کیا. جبکہ یہ واقعہ مکی زندگی میں پیش آ گیا تھا، پھر مدینہ میں گئے ہمارے رسول وہاں رہے کئی سال تک، 10 سال تک مدینہ کے اندر. لیکن ایک بار بھی اللہ کے رسول نے اسراء اور معراج کی مناسبت سے کوئی جشن، کوئی فنکشن پروگرام نہیں کیا. اگر یہ اچھا کام ہوتا، سونا کام ہوتا، تو سب سے پہلے کون کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوتے. خود ان کو اسراء معراج ہوا، ان کو کرا گیا ہے، تو ہم سے خوشی تو ان کو تھی نا. تو اللہ کے رسول ہر سال کرتے بھائی. رجب کا مہینہ تو ان کے زندگی میں بھی آتا تھا نا، یا آپ کی زندگی میں پہلی بار رجب کا مہینہ آ رہا؟ نبی کی زندگی میں رجب کا مہینہ تھا ہی نہیں. تو رجب کا مہینہ آتا تھا، 27 تاریخ بھی آتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بھی جشن شب معراج نہیں منایا. اس کا مطلب یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اسے صحابہ کرام کو دیکھ لے رضی اللہ عنہم اجمعین، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے. اگر یہ اچھا کام ہوتا کہ جشن شب معراج مناتے، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، تو اس مناسبت سے فنکشن کرو، پروگرام کرو، ایسا کرنا کوئی ثواب کا کام، اچھا کام ہوتا تو صحابہ کرام کرتے. ہر سال مکہ کے اندر کرتے، مدینہ کے اندر کرتے. کسی صحابہ کرام نے نہیں کیا. بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے پوری زندگی میں کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں کیا. اب سوچئے کہ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کام، جس کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اسراء معراج کون کرایا بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے کرایا نا. تو اگر اس مناسبت فنکشن کرنا، جشن منانا، شب جاگنا رات میں، اس مناسبت سے اگر یہ اچھا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا. تو اللہ نے جب حکم نہیں دیا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن نہیں منایا شب معراج کی مناسبت سے، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، تابعین نے یہ کام نہیں کیا، تابعین نے یہ کام نہیں کیا، چاروں ائمہ نے بھی یہ کام نہیں کیا. اور جو محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، جو محدثین ہیں، انہوں نے بھی پوری زندگی میں کبھی بھی ایک بار بھی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ ثواب سمجھ کے، اچھا سمجھ کے، خوشی سے کوئی کام کرے، لیکن اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، نہ صحابہ کرام نے کیا ہو، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. بدعت کا مطلب کہ نیا کام، نئی چیز کو ہی بدعت کہتے ہیں. جو پہلی بار کوئی کر رہا ہو نیا، اس کا ثبوت نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی کر رہا ہے. اگرچہ کوئی 100 سال سے کرتے آ رہا ہو، کوئی 500 سال سے کرتے آ رہا ہو، کوئی 600 سال سے کرتے آ رہا ہو، پرانا معاملہ ہونے سے وہ اچھا نہیں ہوتا، اس کے لیے پروف چاہیے. اور اس میں تعجب والی بات یہ بھی ہے کہ کتنے شان سے لوگ ہر سال مناتے ہیں 27 رجب کو جشن شب معراج، جبکہ یہ ایک بھی صحیح حدیث کے اندر یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ واقعہ کس مہینے میں پیش آیا تھا. یہ واقعہ پیش آیا، اسراء معراج ہوا، لیکن کس مہینے میں ہوا، اس طرح سے ایک بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اس لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے، کئی اقوال ذکر کیے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا. کسی نے کہا
کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں پیش آیا، کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں، کسی نے کہا کہ رجب کے مہینے میں پیش آیا. تو کئی اقوال ہیں، کوئی کنفرم بات نہیں ہو پا رہی ہے. تو اگر یہ منانا صحیح ہوتا تو اختلاف ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کس مہینے میں پیش آیا، رمضان میں یا ربیع الاول میں یا محرم میں یا شوال میں. اختلاف تبھی ہوتا ہے نا جو کوئی صحیح دلیل نہ ہو، تبھی کوئی گنجائش ہوتی ہے. تو اس کی کوئی حدیث پرفیکٹ کوئی حدیث نہیں ہے. واقعہ ہے، اس کی تفصیل بہت ہے کئی حدیثوں میں. اسراء اور معراج کی تفصیل کئی حدیثوں میں موجود ہے کہ کیا کیا ہوا اسراء اور معراج کے موقع پر، وہ بات ہے. لیکن کون سا ڈیٹ تھا یہ واقعہ جب پیش آیا، تو کون سی رات تھی، دن کون سا تھا، کس مہینے میں پیش آیا، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں. اللہ کیوں؟ کیونکہ کس تاریخ کو پیش آیا یہ اہم نہیں ہے اسلام میں. اہم یہ کہ کیا پیش آیا اور اسراء اور معراج سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، یہ اہم بات ہے. اس کا حوالہ موجود ہے، اس کی تفصیل قرآن حدیث میں موجود ہے الحمدللہ، وہ سیکھنے کی بات ہے. لیکن کس تاریخ کو پیش آیا، کس رات کو پیش آیا، مہینہ کون سا تھا، دن کون سا، ڈیٹ کون سا تھا، ٹائم کون سا تھا، 12 بجے تھا، 10 بجے تھا، وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے. اس لیے اس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو جہاں اسراء اور معراج کا ذکر موجود ہے قرآن کے اندر، بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی دن تاریخ بتائی ہے قرآن میں؟ نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث میں بتائی ہے کہ تاریخ یہ تھی، مہینہ یہ تھا، وقت اتنا ہو رہا تھا، اتنا بج کے اتنا منٹ ہو رہا تھا؟ ہے کہیں بھی نہیں. تو دن ہمارے لیے اہم نہیں ہے، تاریخ مہینہ ہمارے لیے اہم نہیں. اہم چیز ہے کہ واقعہ جو پیش آئے اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، کیا درس عبرت کی بات ہے، کیا سیکھنے کی بات ہے، وہ ہمارے لیے اہم ہے. اور اس کی تفسیر الحمدللہ حدیثوں کے اندر موجود ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جشن شب معراج منانا، یعنی شب معراج منانا، معراج کی مناسبت سے جشن کرنا، یہ کوئی اچھا کام نہیں بلکہ بدعت ہے، گناہ ہے. کوئی بھی اگر اس میں جاتا ہے، اس فنکشن میں جاتا ہے، مسجد میں جائے یا کہیں اور جا کر کے اس کو یہ شب معراج منائے، اس میں کسی بھی طرح سے شریک ہو، وش کرے، مبارکباد دے، کپڑے پہنے، خاص کچھ بھی کرے گا تو یہ گناہ ملے گا انسان کو، یہ بدعت ہے، کوئی نیکی کا کام یہ نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے بھی توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اس چیز کو چھوڑ دے.